جب میری غلطی نہیں تو میں معافی کیوں مانگوں؟ یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. تعلقات کو خوبصورت بنانے، تعلقات کو گہرا کرنے، تعلقات کو اچھا بنانے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو ہے وہ آپ بڑھ کر آپ معاف کریں. غلطی اس کی ہے، معافی آپ مانگ رہے ہیں. یعنی آپ کو کسی طرح سے اپنی غلطی سمجھ میں نہیں آئی لیکن معافی میں پہل آپ نے کر دی. ایسا انسان آپ کو بننے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے بہت ذہن لگایا کہ مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے، کوئی سمجھ میں تو نہیں آیا کہ مجھ پہ میری خطا واضح تو نہیں ہے، لیکن کہہ لیجئے کہ خاطر تعلق کے لیے میں نے مطلب فار دا ریسکیو آف ریلیشن شپ آپ نے آگے بڑھے، آپ نے سوری کہا، آپ نے معافی کی، آپ نے گلے لگایا، جو آپ سے کر سکتے ہیں آپ نے آگے بڑھ گئے. What is ego؟ یہاں پر ایگو آ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب. ایگو اور خودی میں یہ جو ہم ایگو، اردو میں ایک لفظ ہے خودی. کبھی کبھی انگریزی زبان کا ایک پرابلم یہ ہے کہ بعض تصورات جن کا تہذیب ساتھ نہیں دیتی نا، وہاں لفظ ایجاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ مسئلہ خودی جس بھی انسان کی ہوگی وہ اس کو سیلف لیس بنائے گی اگلے مرحلے پہ. ٹھیک ہے، یعنی بے لوسی خودی کا جوہر ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور بے لوسی کی اسپرٹ اس کی بڑھتی ہے، یہ خودی ہے. بے لوسی کہتے ہیں سیلف لیسنس. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جس کے نتیجے میں بے لوسی کی اسپرٹ بڑھ رہی ہے، دیٹ از خودی، دیٹ از جائز. لیکن اپنے آپ کو ایسا سمجھنا جس میں بے لوسی کی کیپیسٹی یا سیلف لیسنس کی کیپیسٹی ختم ہو رہی ہے، یہ وہ ناجائز ایگو ہے. خودی کے لیے انگریزی میں جو لفظ ہے وہ ایگو ہی استعمال ہوتا ہے، تو ہم اسے گڈ ایگو اور بیڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. خودی کو ہم گڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. انا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ جو جھوٹی جو فرعون کے اندر تھی یا کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہے، وہ ہم اسے نیگیٹو ایگو کہہ سکتے ہیں، بیڈ ایگو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بیسیکلی یہیں پر تو پرابلم آتی ہے نا کہ میں کیوں معاف کروں، میں کیوں میری غلطی تو میری ہے وائی شوڈ آئی ڈو اٹ. تو وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس کو کیسے ختم کریں؟ ہاں، تو بس انشاءاللہ اس کی دعا کریں، کوشش کریں. یہ بہت اچھا کوشچن ہے. لیکن جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا نا، جب تعلق آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے گا تو پھر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں معافی مانگ لی آپ نے، بیسک لیول پہ ریلیشن شپ تو بچا لیا، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ وہ سوری اس لیے کرے تاکہ وہ ریئلائز کرے اس کی مسٹیک کیا ہے، تاکہ وہ دوبارہ اس کو نہ کرے ان دی لانگر رن، پھر ہم اس کو کیسے، اب ہم تو یہی چاہیں گے کہ وہ سوری کرے. اصل میں ہوتا یہ ہے، انسانی تعلق کے اندر کسی کے اختیار پر اثر انداز ہونے کی ڈائریکٹ کوشش جو ہے وہ تعلق کو خراب کر دیتی ہے. یعنی آپ کی بیوی یا آپ کا بچہ، آپ اس کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نا تو پرابلم ہوگا. آپ اس کے اختیار کو ٹچ نہیں کریں، آپ اس کے فہم کو بہتر کریں. آپ اس سے یہ میٹر ڈسکس نہیں کریں کہ دیکھو اصولاً تو تمہیں مانگنی چاہیے تھی لیکن دیکھو تم نے نہیں مانگی، میں نے مانگ لی، دیکھو اس دفعہ بھی میں نہیں مانگی. ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ کانورسیشنز کو دو طرح کی کانورسیشنز ہیں. ایک ہے ایشو سینٹرڈ کانورسیشن، ایک ہے پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ غلطی کس کی تھی اور تم نے کیوں نہیں مانگی معافی اور میں ہی ہر دفعہ کیوں مانگ رہا ہوں، ان باتوں کو چھوڑ دیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ آپ نے سوچا کہ وہ یہ کرے، اس کے اختیار کو، یعنی ہم اس کے اختیار، دیکھیں یوں سمجھ لیں، ہم اپنے بیلوڈ ونس کے اختیار کو انفلوئنس زیادہ کرتے ہیں، اس کے فہم کو نرچر کم کرتے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے فہم پہ کام کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ پہ کام کریں. اللہ نے اس کو ایک اختیار، دیکھیں یوں سمجھ لیں، میں دو باتیں کہہ رہا ہوں. ہم سب کو ایک ملی ہے پاور آف چوزنگ، رائٹ ٹو چوز یا فریڈم ٹو چوز. ٹھیک ہے، اختیار. دوسرا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ،
ہمارا شعور. ٹھیک ہے, اگر کوئی میرے شعور پہ کام کرتا ہے تو میں اپنے اختیار میں خود ہی سینسیبل ہو جاتا ہوں, لیکن اگر کوئی میرے اختیار پہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتا ہے میرے شعور پہ کام کیے بغیر تو میں اس سے کٹی ہو جاتا ہوں. یہ میرا پرابلم ہے, یعنی یہ میرے سے مراد یہ انسان کا پرابلم ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم اس کے شعور پہ کام کریں. حسن تعلق بھی تربیت کی بہت زبردست کہہ لیجئے پاتھ ہے. آپ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کی تربیت کے لیے یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ ریئلائز کرے, حسن تعلق بھی زبردست ہے. یعنی آپ نے اس سے کہا تو نہیں کہ یار غلطی نہ بھی ہو تو معافی مانگ لیتے ہیں, لیکن آپ ہر دفعہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ بات بھی اس کے مزاج پہ اثر انداز ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انشاءاللہ.